السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی جو نشست ہے قرآن کی، اس میں استاد محترم قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاہ صاحب جناب آگاہی فرمائیں گے ہمیں سورہ اعراف، قرآن کی 7ویں صورت، اور اس کی آیات ہیں 180 سے 186 تک، 180 سے 186 تک۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان آیات پہ روشنی فرمائیں۔ جی استاد جی، سر پلیز۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 جنوری ہے، سن ہے 2023 اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے، اس کا تسلسل ہے۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ 49 ایپیسوڈ ہے سورہ اعراف کا۔ تو اس 49 ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورہ اعراف کی 180 سے لے کے 187 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو موضوع آئے گا، پہلا تو یہ آئے گا ایک لمحہ فکریہ، اور پھر اس میں آئے گا الساعت بمانی قیامت۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کی 180 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس کا مفہوم، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام۔ اسماء الحسنہ کا مطلب اچھے نام۔ پس تم اس اللہ کے حضور میں اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کیا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس اللہ کے ناموں میں کجی پیدا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس اللہ ہی کے سند کے ساتھ غلط راہ پر چلیں۔ وہ ضرور انہی عملوں کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ خود کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس آیت میں کچھ الفاظ وضاحت طلب ہیں۔ پہلا ہے فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس الفاظ میں بصورت نصف النہار ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنے کا نہ ٹلنے والا حکم ہے۔ نیز چونکہ فَادْعُوهُ کا حکم بصیغہ جمع آیا ہے، اس لیے ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کیا کرے۔ تو کیونکہ یہ جو فَادْعُوهُ ہے نا، ہو کا مرجع یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، تو اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کہاں سے اور کس کتاب میں ملیں گے؟ باری تعالیٰ نے جن اسماء کے ساتھ اپنے حضور میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں اپنی کتاب لا ریب ہی میں خود ہی بیان کر دیا ہے۔ سورہ حشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ ہے 59 اور 22 to 24، 59/,
22 سے 24 تک۔ سامعین کرام، ایک لمحہ فکریہ، فد او ہو بہا کے دائمی حکم کی روشنی میں آن حضور کی شان فرما برداری کے مطابق عیاں ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام ضرور اسماء الحسنہ کے ساتھ حضور الہی میں دعا کیا کرتے تھے، لیکن اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اہل اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا، سوائے ان حضرات کے جنہوں نے اللہ کے حکم اور سنت رسول کے مطابق اسماء الحسنہ والی آیت مجیدہ یہ 59/22-24 کو اذکار صلاۃ کا حصہ تسلیم کیا ہے۔ تو سامعین کرام، واضح رہے کہ مساجد اور صلاۃ مقام دعا ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا 72/18 وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ 72/19۔ مسجدیں یعنی صلاۃ کی جگہیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کے حضور میں دعا نہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ جب مسجد کے اندر قیام صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے۔ پس آیت بینات 7/180 فد او ہو بہا اور 72/19 وانہ قام عبد اللہ یدعوہ کو جب ایک دوسری کے قریب لا کر غور کیا جائے تو ثابت ہوتا ہے فد او ہو بہا کا حکم صلاۃ موقت یعنی نماز کے متعلق ہے، اور 72/19 سے کھل کر عیاں ہو رہا ہے کہ آن حضور سلام علیہ اپنی صلاۃ میں، اپنی نماز میں اسماء الحسنہ والی آیت کریمات ضرور پڑھا کرتے تھے، جس سے نہ صرف یہ کہ آن حضور بھی اپنی صلاۃ میں، نماز میں فد او ہو بہا کے الہی حکم پر زندگی بھر عمل کرتے رہے تھے، بلکہ آپ کی سنت مطہرہ پر آپ کے صحابہ بھی عمل رہے تھے، اور آج آن حضور کی امت بھی آن حضور کی سنت مطہرہ پر عمل کر کے یعنی صلاۃ میں، نماز میں اسماء الحسنہ والی آیتیں یہ 59/22 سے 24 تلاوت کر کے 7/80 کے خدا بندی یعنی الہی حکم کی عدم تعمیل کے جرم عظیم سے بچ سکتی ہے۔ سامعین کرام، اس میں دوسرا تیسرا پوائنٹ اس آیت میں یہ ہے، یلحدون فی اسمائہ کی تفسیر کے ساتھ ہی اس سے اگلے الفاظ میں کر دی گئی ہے، سیجزون بما کانوا یعملون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں معنوی الحاد کر کے، الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ان معنوں کو الگ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اسماء الحسنہ میں معنوی الحاد کر کے ان کے مفہوم کو اپنی منشا کے مطابق پھیر کر بڑے عملوں میں لگ جاتے ہیں، انہیں ان کے برے اعمال کی سزا ضرور دی جائے گی۔ یلحدون کے سے حرفی مادہ لام ہے دال لحد کا معنی ہے کسی چیز کو پھیر دینا۔ مثلا غفور الرحیم کے معنوں کو اس طرح پھیر لینا کہ ہم کتنے بھی گناہ اور کتنی بھی اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ اس معنوی الحاد کو بنیاد دینا یا اس معنوی الحاد کو بنیاد بنا کر نیکیوں سے بے پرواہ اور برائیوں میں مشغول ہو جانا، مذکورہ بالا معنوی الحاد کا نتیجہ ہے۔ سیجزون بما کانوا یعملون کے الفاظ میں متنبع کر دیا گیا ہے کہ اس غلط گمان میں نہ رہیں، ان کے ان عملوں کی سزا ضرور دی جائے گی
جن پر وہ اسماء الہی میں الحاد کر کے دلیر ہو جاتے ہیں اور توبہ کر کے ان سے الگ ہو جانا ضروری نہیں سمجھتے۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں ملحدین کی ضد مومنین کا ذکر ہے، جو خود بھی حق یعنی قرآن کریم پر قائم رہیں اور اس کی ہدایت کریں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ یہدون بالحق بہ یعدلون، اور جو مخلوق ہم نے پیدا فرمائی ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق یعنی قرآن کریم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ امتن یہدون بالحق، یعنی وہ ایسی امت ہے جو ہدایت کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، بالحق رب ہی یعدلون، اور اس کے ساتھ لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، 7/182۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں ہم ضرور بتدریج اس مقام سے پکڑیں گے جسے وہ جانتے ہی نہیں، جس کا انہیں گمان بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، 7/183۔ اور میں لوگوں کو توبہ اور اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہوں۔ املی لہم، یعنی میں ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہوں۔ بلا شبہ ان قیدی متین، بے شک میری یہ تجویز پکی ہے، مبنی پر انصاف ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انصاف ہے کہ وہ انسان کو بڑی چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ ابھی بھی انسان ٹھیک ہو جائے۔ سامعین کرام، اس آیت مجیدہ میں خبر دی گئی ہے کہ حق پرست جماعت ہمیشہ موجود رہتی ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گی۔ اس آیت میں دوسرا اور تیسرا پوائنٹ نافرمانوں کو بتدریج پکڑنا، یعنی سنستدرجو جو لفظ آیا ہے نا، سنستدرجہم، کہ نافرمانوں کو بتدریج پکڑنا توبہ اور اصلاحی کے لیے مہلت دینے کی غرض سے ہے، اور مہلت دینے کے بعد کے انداز گرفت کو مبنی پر انصاف بتایا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان پر گرفت کس طرف سے آ رہی ہے، نہ ہی وہ ان اقوام اور ان افراد کو آمد عذاب کا پتہ چلتا ہے جن کا پیمانہ ظلم اس دنیا میں لبریز ہو جاتا ہے۔ انہیں آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب الہی آ پکڑتا ہے، باوجود اس کے کہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار اور چلاک شمار کرتے ہیں، مگر وہ بھانپ ہی نہیں سکتے کہ کس جانب سے ان پر تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ عذاب آ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے اپنے گرد خود ہی عذاب کے جال بن رہے ہوتے ہیں جن میں وہ خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ اس چیز کی خبر 42/30 میں دی گئی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں زمانہ رسالت کے ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو آن حضور کو دیوانہ اور آپ کی تبلیغ کو دیوانگی قرار دیتے تھے۔ اولم یتفکروا ما بصاحب
मा बिसाइबिहिम मिन जिन्ना व इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क्या यानी बुत तराशों ने गौर नहीं किया? उन्हें हमारे रसूल के लाए हुए पैगाम की अजमत पर गौर करना चाहिए। उनका साथी दीवाना नहीं। मा बसाइब मिन जिन्ना, ये उनको जिन नहीं चिमटे हुए। उनका साथी दीवाना नहीं, ये तो उनके दुख सुख का साथी है। अब उसका मनसब ये है कि नहीं है वो मगर उन्हें उनके फराइज मनसबी से खुले तौर पर आगाह करने वाला है। वो नज़ीरुम मुबीन है। तो इस आयत मजीदा में हजूर की कबल नबूवत की जिंदगी के लिए साहिबुहुम के लफ्ज आए हैं। आप उन झुटलाने वालों के हर अंदाज दुख सुख के साथी थे। साहिब का मतलब होता है दुख सुख का साथी। आपने अपनी कबल नबूवत की जिंदगी भी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी और बाद नबूवत भी आपका पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्फाज से शुरू हुआ है, जिसमें नौ इंसानी की रबूबियत का ऐलान आम मौजूद है। क्या ऐसा शख्स दीवाना शुमार किया जा सकता है? हजूर की अजीम शफकत इंसानिया का नक्शा जो है 9/128 में इन अल्फाज में खींचा गया है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। 9/128। बेशक बेशक ए इनकार करने वालों, तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आ गया है। उस पर तुम्हारी बदहालियां ग्रां गुजरती हैं, यानी जो तुम्हारी बदहाली होती है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदहालियां ग्रां गुजरती हैं तुम्हारी भलाई पर हरीस है। और जो लोग ईमान लिए हैं उन पर खसूसी शफकत करने वाला मेहरबान है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम के अल्फाज में खुलकर बताया गया है कि आपकी इंसानी शफकत की ये हालत थी कि खा कांटा किसी भी फर्द इंसानी को चुभता मगर दर्द हजूर को होती थी। वाज़ह रहे कि ये मोमन काफर हर फर्द इंसानी के लिए हजूर का खासा था, क्योंकि मोमन के लिए अलग अंदाजे खसूस बर अमूम इरशाद हुआ है बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, यानी ये पूरी नौ इंसानी का मुन से गमखार उनसे मोहब्बत करता है और गमखारी करता है। मोमनों पर खसूसी रहमत व शफकत करने वाला है। सामीन कराम, अल्लाह ताला ने कायनात की हर चीज पर दावत तफक्कर दी है कि देखो किस तरह हर चीज क्वानीन इलाही की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ये 7/185 में हम अभी तलावत करेंगे। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्दि वमा खलकल्लाहु मिन शैइन वन असा अन यकूना कदिक तरबा अजलहुम फबि अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। 7/185। क्या उन्हों यानी ज़ाब्ता इलाही के मुनकरों ने गौर नहीं किया? आसमानों और ज़मीन की हुकूमत पर और हर चीज़ पर अल्लाह ताला का कंट्रोल है, जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है कि किस तरह आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़वानीन के मुताबिक मसरूफ़ अमल है और हो सकता है कि उनकी मियाद बिलाशुबा करीब हो। फिर ये लोग इस हमारे नाज़िल करता ज़ाब्ता हयात के सिवा और किस हदीस पर ईमान लाएंगे?
7/186 من یضلل اللہ فلا ہادی لہ و یذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی انتہائی سرکشی کی بدولت گمراہ قرار دے دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں سرگردان چھوڑ دیتا ہے۔ سامعین کرام، فاب ای حدیث بعدہ یؤمنون میں قابل ایمان صرف اپنے نازل کردہ ضابطہ حیات قرآن کریم کو ٹھہرایا گیا ہے، جو 39/23 میں آیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، اللہ تعالیٰ نے احسن حدیث اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور 45/6 میں فاب ای حدیث بعدہ بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، ان الفاظ میں صرف اپنی آیتوں کو اس لیے قابل ایمان قرار دیا گیا ہے کہ قیامت تک کے لیے شک و ریب سے پاک صرف اور صرف اس کی آیات کریمات ہیں، جو اس کی اخروی کتاب قرآن مجید میں محفوظ ہیں۔ اس کے سوا باقی کوئی بھی کتاب دست برد زمانہ سے ہرگز محفوظ نہیں، یعنی انسان کے ہاتھوں سے کوئی اور کتاب جو ہے وہ محفوظ نہیں سوائے قرآن کریم کے۔ حتیٰ کہ تورات، زبور، انجیل کی بھی یہ حالت ہے کہ ان کا ایک ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے مختلف و متضاد ہوتا ہے۔ خود تورات، انجیل والے ان کتابوں میں اپنی مرضی کی ترمیم و تنسیخ کرتے رہتے ہیں۔ صرف قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 15/9۔ نیز یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، جس میں باطل نہ آگے کی طرف سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے کی طرف سے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ 41/40۔ اس لیے کہ دنیا بھر میں ایسی ایک اکیلی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی سند حاصل ہے، اور اسی کے لیے اس کے سوا کسی اور کتاب کو ناقابل ایمان قرار دیا گیا ہے۔ 45/6۔ نیز ناقابل اتباع یہ 7/3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو صرف اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا جھوٹے خیر خواہوں کی اتباع نہ کرنا۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں اتنا ہی، اور جو ایک آیت رہ گئی ہے انشاءاللہ ہم اس کو اگلی درس میں 187 کو ایڈریس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ یہ آج کا 49واں درس سورہ اعراف کا اور اس کی آیات 180 سے 186 تک ڈسکس کی گئیں۔ اگلی نشست میں 187 سے ہم شروع کریں گے۔ تو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔